अस्सलामु अलैकुम नाजरीन मोहम्मद बिन कासिम ने दहलीला से कूच किया। फासला ज़्यादा नहीं था। आगे एक छोटा दरिया था जो जलवाली नहर कहलाता था। गुजरती सदियों ने सिंध के छोटे छोटे दरियाओं को खुश करके उनकी गुजरगाहों का भी नामो निशान नहीं रहने दिया। मुसलमान फौज ने जलवाली नहर के मशरक की तरफ आखिरी पड़ाव किया। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दार के बेटे जय सीना को एक तहरीरी पैगाम भेजा जिसमें उसने लिखा था कि तुमने अपने बाप का अंजाम देख लिया है। सिंध तुम्हारे खानदान के हाथ से निकल गया है। तुम कब तक भागे भागे फिरोगे और कहाँ तक भागोगे। बरहमानाबाद में तुमने पनाह ली है, इसे भी आर्जी पनाह समझो। तुम्हारे लश्कर, तुम्हारे हाथी और घोड़े हमसे कोई कला नहीं बचा सके। तुम्हारे लिए एक ही रास्ता रह गया है कि इस्लाम कबूल कर लो। फिर ना सिर्फ तुम जिंदा रहोगे बल्कि वकार और इज्जत की ज़िंदगी गुजारोगे। अगर ये मंजूर नहीं तो हमारी इताअत कबूल कर लो। फिर तुम हमारे कैदी नहीं रहोगे, ना हम तुम्हें गुलाम बनाएंगे। तुम्हारी इज्जत और हसीयत में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर ये भी मंजूर नहीं तो हम आ रहे हैं। एक ऐसी लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ जो तुम नहीं जीत सकोगे। हमें अपने अल्लाह पर भरोसा है और वही हमारी फतह का ज़ामिन है। कासिद पैगाम लेकर चला गया और वापस भी आ गया। उसने बताया कि उसे किले के दरवाजे पर रोक कर पूछा गया कि वो क्यों आया है। उसने बताया कि राजकुमार जय सीना के नाम सलार अरब अमीर सिंध मोहम्मद बिन कासिम का पैगाम लाया हूँ। उसे कलेदार के पास ले गए। क्या ये पैगाम किसी और को दे सकते हो? कलेदार ने पूछा और उसे बताया कि जय सीना यहाँ नहीं है। नहीं, कासिद ने जवाब दिया, राजा दार के बाद वही है जो फैसला करने का इख्तियार रखता है। जय सीना यहाँ नहीं आया। कलेदार ने कहा, मैं जानता हूँ तुम क्या पैगाम लाए हो, इसका जवाब मैं ही दूंगा। पढ़कर सुनाओ। कासिद मकामी आदमी था और वो नौ मुसलम था। उसने पैगाम सुना दिया। कलेदार ने कहका लगाया, मैं जानता था पैगाम यही होगा। कलेदार ने कहा, तुम्हारे सलार का दिमाग चल गया है। सुना है वो अभी बच्चा है। राजा दार के मर जाने से हम सब नहीं मर गए। लड़ने के लिए सिर्फ जय सीना नहीं है। जय सीना खुद इस्लाम कबूल कर ले तो उसे कौन रोक सकता है, लेकिन वो किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि वो तुम्हारे सलार की इताअत कबूल करें। जय सीना मफरूर है। तुम वापस चले जाओ और अपने सलार से कहो कि आ जाए और कला ले ले। हमारा सलार तो आएगा ही। कासिद ने कहा, लेकिन ये सोच लो कि अपनी फौज के कत्लेआम के जिम्मेदार तुम होगे। कासिद जब मोहम्मद बिन कासिम को पैगाम का जवाब कलेदार की जबानी दे चुका तो इससे कुछ देर बाद बरहमानाबाद से एक जासूस आया जिसने ये खबर दी कि जय सीना चंद दिन बरहमानाबाद में रहा था। उसने अपनी फौज को अस्सिर नौ मुनज़्ज़म किया था। उसने दूसरे कलों से भागे हुए फौजियों को भी इस फौज में शामिल कर लिया है और अब वो बरहमानाबाद में नहीं है। जासूस ने बताया कि जय सीना चैंसर की तरफ चला गया है। वो मदद इकट्ठी करता फिर रहा है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, हम उसका इंतजार नहीं करेंगे। बरहमानाबाद में हिंदू की जो फौज थी उसकी तादाद 40,000 थी और इस फौज को बड़ी सख्त लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने बरहमानाबाद की जंग के लिए अपना तरीक़ाकार बदल लिया। उसने किले का मुहासरा करने की बजाय किले के जरा करीब होकर अपने खेमा गाह के इर्द गिर्द खंदक खुदवा ली और अपने एक दो आदमियों को आगे भेजा कि वो किले के करीब जाकर ऐलान करें कि किले के दरवाजे खोल दो। अगर हमने किला लड़ कर लिया तो किसी की भी जान बख्शी नहीं की जाएगी। ये आदमी आगे गए और इन्होंने कई बार ऐलान किया, लेकिन इसके जवाब में किले से उन पर तीर आए और वो वापस आ गए। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फौज को बाहर निकाला। दोपहर का दिन था और रजब 94 हिजरी की पहली तारीख थी। किले के दरवाजे खुले। रुके हुए सैलाब की मानद किले से एक लश्कर निकला। उसके आगे आगे 10-12 आदमी ढोल बजा रहे थे। बड़ी तेजी से यह लश्कर जो मुख्तलिफ दरवाजों से निकला था लड़ाई की तरतीब में आ गया और मुसलमानों पर हमला कर दिया। हमला बड़ा ही जोरदार था। एक बार तो मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर के मुजाहिदीन के पांव उखड़ गए। उन्हें तवक्को ही नहीं थी कि बरहमानाबाद की फौज ये दिलेराना कार्रवाई करेगी। मोहम्मद बिन कासिम ने यह हमला रोक तो लिया, लेकिन इसी में शाम हो गई। लड़ाई के दौरान दुश्मन के ढोल बजते थे और उसकी फौज का जोश और लड़ने का जज्बा जरा सा भी कम न हुआ। शाम होते ही हिंदू फौज किले में वापस चली गई। रात को मोहम्मद बिन कासिम ने तमाम सलारों को बुलाया और दुश्मन के लड़ने के इस तरीके के मुतालिक तबादला ख्यालात किया। हिंदू इस कोशिश में हैं कि हम किले को मुहासरे में ना ले सकें। आखिर में मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, वो मैदान में लड़ना चाहते हैं, हम उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर देंगे, लेकिन उन्हें किले की सहूलत हासिल है। हम उनका ताक़ुब नहीं कर सकते। आप सबकी उम्र और तजर्बा मुझसे ज़्यादा है।
میں آپ سب کے مشوروں کا احترام کرتا ہوں۔ ایک تو یہ حقیقت سامنے رکھیں کہ ہمارے مجاہدین تھک چکے ہیں، ان کے جذبے نہیں تھکے، لیکن گوشت اور ہڈیوں کا جسم ایک نہ ایک دن ٹوٹنے پھوٹنے لگتا ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قلعے کو محاصرے میں رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم محاصرہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے دشمن کے لیے کنویں کو رسد کے راستے کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ جے سینا قلعے میں نہیں ہے، وہ ارد گرد کے حاکموں اور راجوں سے مدد لینے گیا ہوا ہے۔ اس کا راستہ روکنا ہے، وہ اکیلا واپس نہیں آئے گا، فوج لے کر آئے گا۔ یہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ دشمن کی اس فوج میں کتنا جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ اس فوج میں اعظم ہے ابن قاسم۔ محمد بن قاسم کے باپ کی عمر کے ایک سالار نے کہا، اتنا زیادہ جوش و خروش ٹھنڈا بھی ذرا جلدی ہو جایا کرتا ہے۔ اگر تو کچھ پریشان ہے تو اسے دماغ سے نکال دے۔ اللہ نے تجھے ہم سے زیادہ عقل اور جنگی صلاحیتیں عطا کی ہیں، انہیں کام ملا، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ دوسرے دن برہمن آباد کی فوج نے پھر وہی کارروائی کی۔ پہلے ڈھول بجانے والے 10-12 آدمی ایک دروازے سے نکلے، ان کے بعد ایک دروازے سے پیادے اور دوسرے سے سوار نکلے۔ محمد بن قاسم نے رات کو سلاروں سے صلاح مشورہ کر کے جو اسکیم بنائی تھی اس کے مطابق سلاروں نے اپنے دستوں کو صبح طلوع ہوتے ہی خیمہ گاہ سے نکال کر ان جگہوں پر کھڑا کر دیا تھا جو گزشتہ رات طے ہوئی تھیں۔ سوار دستے پہلو پر کھڑے کیے گئے تھے، درمیان میں پیادہ دستے تھے۔ گزشتہ روز کی لڑائی میں یہ دیکھا گیا تھا کہ ہندو فوج قلعے سے دور نہیں آتی تھی اور اس کی کوشش یہ بھی تھی کہ قلعے کی دیوار کے قریب رہا جائے۔ محمد بن قاسم نے پہلے ہی سوچی ہوئی اسکیم کے مطابق درمیان میں رکھے ہوئے پیادہ دستوں کو آگے بڑھا دیا اور وہ دشمن کے ساتھ الجھ گئے۔ ان کے سالار کو علم تھا کہ کیا کرنا ہے۔ جب لڑائی شدت اختیار کر گئی تو پیادہ دستے اس طرح پیچھے ہٹنے لگے جیسے دشمن کا دباؤ برداشت نہیں کر سکے اور پسپا ہو رہے ہوں۔ دشمن کے دستے مسلمانوں کے پیادہ دستوں کے ساتھ ہی آگے آ گئے۔ دشمن کے دستوں کو احساس تک نہ ہوا کہ وہ قلعے سے دور چلے گئے ہیں۔ محمد بن قاسم نے اپنے پہلو والے سوار دستوں کو اشارہ کر دیا۔ سواروں نے سر پر گھوڑے دوڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دشمن کے پہلو اور رکب سے بھی ان پر ٹوٹ پڑے۔ یہ مسلمانوں کی ایک خاص چال تھی جو سب سے زیادہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلی تھی۔ اس کے بعد یہ اسلامی طریقہ جنگ بن گئی تھی۔ وہی چال محمد بن قاسم نے چلی اور برہمن آباد کی فوج کی اچھی خاصی سوار اور پیادہ نفری کو خاک و خون کے جال میں پھانس لیا۔ ہندو کٹنے لگے، ان کی پسپائی کا راستہ مسدود ہو چکا تھا کیونکہ ان کے عقب میں بھی مجاہدین تھے، لیکن ہندو فوج کا کمانڈر دانش مند تھا۔ اس نے قلعے سے ایک سوار دستہ نکالا جس نے ان مجاہدین پر حملہ بول دیا جو قلعے کے دستوں کے عقب میں تھے۔ اس حملے سے گھیرا ٹوٹ گیا اور ہندو نکل گئے، لیکن وہ بے شمار لاشیں گرے ہوئے زخمی، ہتھیار اور گھوڑے پیچھے چھوڑ گئے۔ رات کے وقت محمد بن قاسم نے کچھ دستے خیمہ گاہ سے نکالے اور انہیں قلعے کے ارد گرد دیوار سے دور دور محاصرے میں بٹھا دیا۔ یہ محاصرہ اس قسم کا تھا کہ دستوں کے درمیان فاصلہ تھا، یعنی جگہ خالی تھی۔ دستوں کو قلعے کے ارد گرد رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ باہر سے قلعے والوں کو کوئی مدد نہ مل سکے۔ چند دن اور یہی سلسلہ چلتا رہا۔ قلعے سے فوج نکلتی، اس کے ساتھ ڈھول بج رہے ہوتے، کبھی تو بڑا خون ریز مارکا لڑا جاتا، کبھی مسلمان انہیں دروازوں سے نکلنے ہی نہ دیتے۔ پھر 1-2 دنوں کے وقفے سے دستے نکلتے اور تصادم کے بعد لاشیں اور زخمی پیچھے چھوڑ کر چلے جاتے۔ پھر یہ وقفہ بڑھنے لگا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ان کی فوج خاصا نقصان اٹھا چکی ہے۔ نقصان تو باہر پڑا نظر آتا رہتا تھا۔ دشمن کی جو لاشیں اور جو شدید زخمی باہر رہ جاتے تھے انہیں اٹھا لے جانے کی جرات کوئی نہیں کرتا تھا۔ پہلے مرکے کے بعد شام کے دھندلکے میں ہندو اپنی لاشیں اور زخمی اٹھانے آئے تھے، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے انہیں تیروں کا نشانہ بنا ڈالا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایسی جرات نہیں کی تھی۔ ناظرین، ذوالحجہ 94 ہجری کے ایک روز مسلمانوں کے لیے کنویں کو رسد متوقع تھی، لیکن یہ قافلہ نہ پہنچا۔ 2 دن مزید انتظار کیا گیا لیکن بے سود۔ ایک رات ان دستوں میں سے ایک پر شب خون مارا گیا جو محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ ان سے مجاہدین کو کچھ نقصان پہنچا۔ محمد بن قاسم کو اطلاع دی گئی کہ شب خون مارنے والے قلعے میں سے نہیں نکلے تھے بلکہ باہر سے آئے تھے۔ یہ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کون تھے۔ اس سے اگلی رات پھر ایسا ہی شب خون پڑا اور اپنے ایک اور دستے کا کچھ نقصان ہو گیا۔ مسلمانوں کی فوج کا جانی نقصان پہلے ہی خاصا ہو چکا تھا، اب ان شب خونوں نے کچھ نقصان کیا۔ ادھر سے رسد اور کمک بھی نہیں آ رہی تھی۔ محمد بن قاسم کے حکم سے 2 آدمیوں کو دہلیلا اور بہرور بھیجا گیا کہ وہ معلوم کر کے آئیں کہ کمک اور رسد کیوں نہیں آئی۔ یہ دونوں قلعے دور نہیں تھے، ایک ہی دن میں جا کر واپس آیا جا سکتا تھا، لیکن 3 دنوں تک دونوں واپس نہ آئے۔ 2 اور آدمی بھیجے گئے۔ شام سے ذرا پہلے ایک آدمی اس حالت میں واپس آیا کہ اس کے کپڑے خون سے لال تھے اور وہ گھوڑے کی پیٹھ پر جھکا ہوا بیٹھا تھا۔ اس نے بتایا کہ دہلیلا سے ابھی وہ دور ہی تھے
کہ 4 آدمیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس کا ایک ساتھی مارا گیا اور یہ زخمی حالت میں واپس آ سکا۔ اس سے کچھ شک ہوا۔ شک یہی ہو سکتا تھا کہ رسد کو بھی راستے میں روکا جا رہا ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں سے کہا کہ جو دستے محاصرے میں لگے ہوئے ہیں وہ رات کو تیار رہیں اور شب خون مرنے والوں میں سے کسی 1-2 کو پکڑنے کی کوشش کریں۔ شب خون ہر رات کا معمول بن گیا تھا۔ آخر ایک روز شب خون مرنے والوں میں سے 2 کو گرا لیا گیا۔ انہیں محمد بن قاسم کے پاس لائے۔ وہ کچھ بتاتے نہیں تھے۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ دونوں کو ایک گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھوڑا دوڑا دو۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کتنی بری موت مریں گے۔ انہوں نے راز کی بات اگل دی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جے سینا کی فوج ہے جو وہ ایک مقام بھاٹیا سے تیار کر کے لایا ہے۔ اس علاقے کا حاکم رمل تھا جو رومل بادشاہ کے نام سے مشہور تھا۔ ان آدمیوں نے بتایا کہ جے سینا فوج کو برہمن آباد لا رہا تھا، لیکن اسے پتا چلا کہ برہمن آباد محاصرے میں ہے، تو اس نے برہمن آباد سے دور ہی پڑاؤ کر لیا اور وہاں سے وہ اپنے دستے شب خون مارنے کے لیے بھیج رہا تھا۔ ان قیدیوں نے یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کے لیے برہمن آباد کی طرف جو کمک اور رسد آئی تھی وہ جے سینا کے دستے راستہ روک کر لوٹ لیتے تھے۔ پہلے جو 2 آدمی بھیجے گئے تھے انہیں جے سینا کے آدمیوں نے پکڑ کر مار ڈالا تھا۔ محمد بن قاسم نے سالاروں کو بلا کر اس صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ ہر سالار اپنے اپنے دستوں میں سے چن کر کچھ آدمی دے تاکہ جے سینا کا تعاقب کیا جائے۔ سالاروں نے فوراً چن کر آدمی نکالے۔ محمد بن قاسم نے ان کا الگ دستہ بنا دیا۔ کسی بھی تاریخ میں اس دستے کی نفری نہیں لکھی گئی کہ کتنی تھی۔ یہ واضح ہے کہ اس دستے کے ساتھ اس نے موکو نبات بن حنزلہ کلابی، عطیہ تغلبی، سارم بن سارم حمدانی اور عبد الملک مدنی کو عہدیدار مقرر کیا۔ اس دستے کی کمان 2 آدمیوں کو دی گئی۔ ایک موکو تھا اور دوسرا خریم بن عمر المدنی۔ موکو ابھی تک ہندو ہی تھا لیکن وہ اپنی وفاداری ثابت کر چکا تھا، اور اس میں دوسری خوبی یہ تھی کہ مقامی آدمی ہونے کی وجہ سے وہ ان علاقوں سے واقف تھا۔ اس دوران ایک اور شب خون پڑا، اس میں سے بھی 3 آدمیوں کو پکڑ لیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ جے سینا نے کس جگہ اڈا بنا رکھا ہے۔ اسی روز یہ دستہ جو خاص طور پر اس مہم کے لیے تیار کیا گیا تھا موکو اور خریم بن عمر مدنی کی قیادت میں اس علاقے کی طرف چل پڑا۔ تینوں قیدیوں کو بھی ساتھ لے لیا گیا تھا کہ ان کی اطلاع غلط ہوئی تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ دستہ سورج غروب ہوتے ہی چل پڑا۔ برہمن آباد سے کئی میل دور پہنچے تو اچانک 2 گھوڑے جو کہیں رکے ہوئے کھڑے تھے سرپٹ دوڑ پڑے۔ ان کے پیچھے 4 سواروں کو دوڑا دیا گیا لیکن یہ ان دونوں سواروں تک نہ پہنچ سکے۔ ان 4 کو کہا گیا تھا کہ تعاقب میں بہت دور نہ جائیں۔ اس خصوصی دستے کی پیش قدمی کی رفتار تیز کر دی گئی۔ جے سینا کے اڈے کا علاقہ بھی خاصا دور تھا۔ صبح تک پہنچ جانے کی توقع تھی۔ رات بھر چلتے رہے اور وہ صبح ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں ہر طرف سے ایسے نشان تھے جیسے یہاں کسی فوج کا پڑاؤ رہا ہو۔ خیمے لگا کر اکھاڑے گئے تھے، گھوڑے اپنے نشان چھوڑ گئے تھے۔ اس سمت کو معلوم کرنا مشکل نہ تھا جس سمت یہ گھوڑے گئے تھے۔ مسلمان دستہ کچھ دور تک گیا۔ راستے میں کچھ آدمی ملے تو ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک فوج آدھی رات کے کچھ دیر بعد یہاں سے گزری ہے۔ ان مقامی آدمیوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ راجہ دہر کے بیٹے جے سینا کی فوج تھی۔ وقت اور فاصلے سے حساب لگایا گیا تو تعاقب بیکار نظر آیا۔ اس مسلمان دستے کے عہدیداروں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور اس فیصلے پر پہنچے کہ وہاں سے بہرور اور دہلیلہ کی طرف کوچ کیا جائے تاکہ اس علاقے میں جے سینا کا کوئی آدمی نہ رہے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ 2 شتر سوار دکھائی دیے۔ مسلمانوں کے دستے کو دیکھ کر وہ راستہ بدل لیے۔ ان کے پیچھے 5-6 سواروں کو دوڑا دیا گیا۔ اگر وہ مشکوک آدمی نہ ہوتے تو راستہ نہ بدلتے۔ انہوں نے اپنے خلاف یوں شک پکا کر دیا کہ اونٹوں کو تیز دوڑا دیا۔ گھوڑے ان تک پہنچ گئے اور ان دونوں کو پکڑ کر لائے۔ پہلے تو ان دونوں نے خوف زدگی اور سادگی کا اظہار کیا، لیکن ان کے پہلو کے ساتھ جب مسلمانوں کی برچیوں کی انیاں رکھی گئیں تو انہوں نے بتا دیا کہ وہ جے سینا کے سپاہی ہیں۔ ان سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جے سینا چترور کے علاقے میں چلا گیا ہے اور اس نے برہمن آباد اور بہرور کے درمیانی علاقے میں جو فوجی پھیلا رکھے تھے انہیں پیغام بھیج دیے تھے کہ وہ اس علاقے کو چھوڑ دیں۔ ناظرین، 2-3 دن محمد بن قاسم کا ترتیب دیا ہوا دستہ اس سارے علاقے میں گھوم پھر کر واپس آیا اور اس کے فوراً بعد کمک اور رسد بھی پہنچ گئی۔ برہمن آباد کے محاصرے کو 6 مہینے گزر چکے تھے۔ 1.5-2 مہینوں سے اندر کی فوج نے باہر آ کر حملے کرنے چھوڑ دیے تھے۔ ایک روز محمد بن قاسم نے سندھی زبان میں 3-4 چھوٹے چھوٹے پیغام لکھوائے، انہیں تیروں کے ساتھ باندھا۔ رات کے وقت دیوار کے قریب جا کر یہ تیر اس طرح چھوڑے گئے کہ شہری آبادی میں جا گرے۔ یہ تو معلوم ہی تھا کہ شہری آبادی کس طرف ہے۔ یہ پیغام کی ایک تحریر تھی جو کچھ اس طرح تھی کہ غیر فوجی لوگ اپنی فوج کو مجبور کریں کہ قلعے کے دروازے کھول دیں ورنہ ہم شہر پر پتھر اور آگ برسائیں گے۔
اگر شہری ہمارے ساتھ تعاون کریں تو قلعہ فتح ہونے کی صورت میں کسی شہری کو پریشان نہیں کیا جائے گا، ان کی عزت جان اور مال کی پوری حفاظت کی جائے گی۔ 3-4 دن گزرے تو 2 آدمی مسلمانوں کے لشکر میں آئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ رات کو قلعے کے اندر سے نکلے تھے۔ بند قلعے میں کسی کا باہر آنا یا اندر جانا ممکن نہیں ہوتا تھا، لیکن ان دونوں نے بتایا کہ شہر کے 5-7 صاحب حیثیت ہندو، جن میں مندر کا بڑا پنڈت بھی شامل تھا، ایک دروازے کے پہرے پر کھڑے فوجیوں کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ وہ مسلمانوں تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ قلعہ لے لو، لیکن ہماری جان بخشی کی ضمانت دو۔ ان 6 مہینوں کے محاصرے میں شہر کی یہ حالت ہو چکی تھی کہ لوگوں نے ایک وقت کھانا شروع کر دیا تھا اور پانی کی بھی قلت پیدا ہو گئی تھی۔ ان 2 آدمیوں کے بیان کے مطابق آدھی فوج جو باہر آ کر لڑتی رہی تھی ماری جا چکی ہے۔ مسلمانوں کے پھینکے ہوئے پیغامات جو تیر کے ذریعے اندر پہنچائے گئے تھے شہریوں کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ ان سے انہیں یہ اطمینان ہوا کہ مسلمان انہیں پورے حقوق دیں گے۔ شہر کے جو معزز افراد فوجیوں سے ملے تھے انہیں فوجیوں نے بتایا کہ وہ خود ہتھیار ڈالنا مناسب نہیں سمجھتے۔ انہوں نے اس وقت کو رازداری سے یہ طریقہ بتایا کہ وہ 1-2 دنوں میں جربتری طور پر دروازے سے باہر نکلیں گے اور مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ ہم بھاگ کر اندر جائیں گے اور یہ دروازہ کھلا چھوڑ دیں گے۔ محمد بن قاسم نے شہریوں کے ان نمائندوں کو یقین دلایا کہ ان کی شرائط پوری کی جائیں گی۔ وہ دونوں رات کے اندھیرے میں گئے اور فوجیوں نے ان کے لیے دروازہ کھول دیا۔ 2-3 دن بعد جربتری دروازہ کھلا۔ محمد بن قاسم اسی کا منتظر تھا۔ اندر سے کچھ نفری نکلی۔ مسلمانوں کا ایک دستہ تیار تھا۔ محمد بن قاسم کے اشارے پر اس دستے نے ہندو فوجیوں پر حملہ کیا۔ وہ بھاگ کر اندر چلے گئے اور دروازہ کھلا رہنے دیا۔ محمد بن قاسم کا یہ دستہ قلعے میں داخل ہو گیا اور اس کے پیچھے مجاہدین کا تمام تر لشکر دروازے میں داخل ہو گیا۔ قلعے میں جو فوج تھی وہ دوسرے دروازے سے نکل بھاگی۔ ناظرین، برہمن آباد محمد بن قاسم کی فتوحات کا ایک اور سنگ میل تھا۔ مجاہدین نے قلعے پر اسلامی پرچم چڑھا کر برہمن آباد کو اسلام کا ایک اور روشنی کا مینار بنا دیا۔ برہمن آباد کا قلعہ جو ایک قلعہ بند شہر تھا تکبیر اور رسالت کے نعروں سے لرز رہا تھا۔ شہر میں بھگدڑ بپا ہو گئی تھی۔ شہر کے لوگ اس ڈر سے بھاگنے اور چھپنے کی کوشش کر رہے تھے کہ فاتح فوج ان کے گھروں پر ٹوٹ پڑے گی اور کچھ بھی نہیں چھوڑے گی۔ لوگ اپنی جوان لڑکیوں اور بچوں کو چھپاتے پھر رہے تھے۔ بعض نے اپنی لڑکیوں کو مردانہ لباس پہنا دیے تھے۔ بہت سے لوگ بڑے مندر میں جا چھپے تھے۔ اے لوگو، مندر میں پناہ لینے والے ہجوم سے بڑے پنڈت نے کہا، مت ڈرو، مت بھاگو، ہم نے تمہارے لیے امن و امان کی ضمانت لے لی ہے۔ مسلمانوں کے لیے شہر کے دروازے ہم نے خود کھلوائے ہیں، تم پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ جاؤ، گھروں کے دروازے کھلے رکھو، تمہاری دہلیزوں پر کسی مسلمان فوجی کا قدم نہیں پڑے گا۔ ادھر شہر میں محمد بن قاسم کا یہ حکم بلند آواز سے مجاہدین تک پہنچایا جا رہا تھا کہ سوائے ان افراد کے جو ابھی تک لڑنے پر آمادہ ہوں، کسی شہری فوجی مرد، عورت اور بچے پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، کسی کے گھر میں جھانکنے سے گریز کیا جائے۔ یہ اعلان عربی اور سندھی زبانوں میں دہرائے جا رہے تھے۔ سندھی زبان میں اس لیے کہ موقع اپنی فوج کے ساتھ محمد بن قاسم کے ساتھ تھا، اور محمد بن قاسم کی فوج میں 9 مسلم سندھی بھی تھے جو ابھی عربی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ محمد بن قاسم نے دوسرا حکم یہ دیا کہ کسی فوجی کو بھاگنے نہ دیا جائے۔ اس نے اپنے سلاروں سے کہا تھا کہ ایک جگہ سے بھاگی ہوئی فوج دوسری جگہ جا کر وہاں کی فوج کے ساتھ جا ملتی ہے۔ ابن قاسم شعبان ثقفی نے مسکرا کر کہا، میں نے کچھ اور دیکھا ہے۔ ایک جگہ سے بھاگی ہوئی فوج دوسری جگہ کی فوج کو اتنا ڈراتی ہے کہ اس کے لڑنے کا جذبہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ بھاگنے والوں کو بھاگ جانے دیں، اور جنہیں بھاگنے سے روکنا ہے وہ میری نظروں میں ہیں، بلکہ میرے جال میں ہیں۔ ایسی ہی بھگدڑ اور افراتفری اس محل میں بھی بپا ہو گئی تھی جس میں راجہ دہر آ کر ٹھہرا کرتا تھا۔ اس کے بیٹے یہاں ٹھہرتے تھے اور کبھی کبھی اس کی کوئی رانی کچھ دنوں کے لیے یہاں آیا کرتی تھی۔ محل میں اطلاع پہنچی کہ عرب کی فوج قلعے میں داخل ہو گئی ہے تو کسی نے یقین نہ کیا۔ ہو نہیں سکتا، دہر کے ایک وزیر نے غصے سے کہا، 6 چاند ڈوب چکے ہیں، مسلمانوں کو شہر کی دیواروں کے قریب آنے کی جرت نہیں ہوئی، تھک ہار کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہ راجہ دہر کا وہی وزیر تھا جس کا نام سیاکر تھا اور جو برہمن آباد کے محاصرے سے پہلے محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کر چکا تھا۔ محمد بن قاسم نے پہلے تو اسے اپنے ساتھ رکھا، پھر سیاکر کی درخواست پر اسے برہمن آباد بھجوا دیا۔ وہ برہمن آباد کی فتح کے بعد علی الاعلان اطاعت قبول کرنا چاہتا تھا۔ مہاراج، ایک اور آدمی نے آ کر اطلاع دی، مسلمان قلعے میں آ گئے ہیں، رانی کو یہاں سے نکال دیں۔ رانی سو رہی ہے۔ سیاکر نے کہا، جب تک میں مسلمانوں کو دیکھ نہ لوں رانی کو نہ جگانا۔ یہ راجہ دہر کی لانی لاڈی تھی، مورخوں نے اس کا نام صرف لاڈی لکھا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ لاڈی جو ابھی جوانی کی عمر میں بھی تھی راجہ دہر کی چہیتی رانی تھی۔ وہ راجہ کے امور اور مسائل میں
अमली तौर पर दिलचस्पी लेती थी। उसकी ज्यादातर दिलचस्पी फौज के साथ थी। सिंध की फौज को हर कले और हर मैदान में शिकस्त हुई और यहाँ के कलाबंद शहर और कस्बे पके हुए फल की तरह एक एक करके मोहम्मद बिन कासिम की झोली में गिर गए। तो रानी लाडी एक रोज राजा दहर के सामने जा खड़ी हुई। क्यों लाडी? राजा दहर ने उससे पूछा था। आज तुम्हारे चेहरे पर हल्के हल्के बादलों के साए क्यों नजर आ रहे हैं? मेरे चेहरे पर नहीं महाराज, लाडी ने जवाब दिया था। सारे सिंध पर बड़े गहरे बादलों के साए फैलते जा रहे हैं। ये अरब से उठी हुई सियाह घटाएं हैं जिनके साए महारान की लहरों से इधर आ गए हैं और महाराज की गैरत को ललकार रहे हैं। क्या हम मर गए हैं रानी? राजा दहर ने कहा। हमने उन्हें खुद इधर आने दिया है। राजा दहर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। महाराज, रानी लाडी ने पीछे हटते हुए कहा, आज से न मैं आपकी रानी हूँ न आप मेरे राजा हैं। अगर आपके दिल में मेरा प्यार है तो ये प्यार सिंध की धरती को दे दें। अगर आपको इस धरती की बजाय मेरे साथ प्यार है तो मोहम्मद बिन कासिम का सर ले आएं या अपना सर कटवा दें। मैं अब मोहम्मद बिन कासिम का या आपका कटा हुआ सर देखना चाहती हूँ। मुसलमानों के कदम रावण से आगे ना बढ़ें। इन अरबों ने मेहरान के पानी को नापाक कर दिया है। आपका हाथ सिर्फ उस रोज मेरे जिस्म को छू सकेगा जिस रोज मोहम्मद बिन कासिम का सर मेरे सामने जमीन पर पड़ा होगा और उसकी फौज झाड़ू के बिखरे हुए तिंकू की तरह मेहरान में समंदर की तरफ बही जा रही होगी। दहर कोई बुज़दिल राजा नहीं था कि उसे भड़काने और मुश्तइल करने की जरूरत पड़ती। वो अपनी रानी के जज्बे को समझता था। वो उठ खड़ा हुआ। ऐसे ही होगा, उसने कहा, ऐसे ही होगा। हमारे जिस्म पर पहला हक सिंध का है, तुम्हारा नहीं। तुम ठीक कहती हो। मैं तुम्हारे पास मोहम्मद बिन कासिम का सर ले आऊंगा या हमारी लाश आएगी जिसके साथ सर नहीं होगा। फिर ऐसे ही हुआ। रानी लाडी ने बड़े जोश और जज्बे और प्यार से दहर को मैदान जंग की तरफ रुखसत किया था। दहर के हाथी की सूंड को उसने चूमा था। वो नहीं जानती थी कि वो अपने महाराज और महाराज के दिव्हिकल हाथी को, जो सफेद हाथी के नाम से मशहूर था, आखिरी बार जिंदा देख रही है। लाडी को मोहम्मद बिन कासिम का सर तो ना मिला, अपने महाराज की लाश मिली जिसके साथ महाराज का सर नहीं था। उस वक्त रानी लाडी बरहमानाबाद में थी। रावण के मैदान से भागे हुए फौजी जिनकी तादाद बहुत थोड़ी थी बरहमानाबाद पहुंच रहे थे। लाडी ने उन सब को अपने सामने खड़ा कराया। फिर हुक्म दिया कि बरहमानाबाद की तमाम फौज उसके सामने लाई जाए। क्या तुम जिंदा रहने के काबिल रह गए हो? रानी लाडी ने अपनी फौज से कहा, क्या तुम अपनी बीवियों का सामना कर सकोगे? तुमसे ज्यादा नापाक और कौन होगा? जिनकी धरती पर दूसरे मुल्क से आई हुई थोड़ी सी फौज दनदनाती फिर रही है। तुम्हारे महाराजा ने मेरे साथ वादा किया था कि वो मोहम्मद बिन कासिम का सर लेंगे या अपना सर कटवा देंगे। मुझे इतला मिल चुकी है कि महाराज की लाश मिल गई है लेकिन सर के बगैर है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे जिस्मों के साथ तुम्हारे सर मौजूद हैं। तुम घरों में बैठ जाओ। अब हम लड़ेंगे। मैं औरतों को मुसलमानों के खिलाफ लड़ूंगी। अगर हम हार गए तो मुसलमान हमें अपने साथ ले जाएंगे। हम खुश होंगे कि एक बहादुर कौम की लोडियां बन गई हैं। मौरख लिखते हैं कि लाडी की तकरीर इस कदर इश्तियाल अंगेज थी कि उसकी फौज ने जोशो खरोश से जयकार नारे लगाने शुरू कर दिए। घोड़े भी जैसे बेचैनी से खुर मारने लगे थे। लाडी ने इस फौज में से कुछ ओहदेदार ठाकुर और सिपाही चुने। किसी भी तारीख में इन मुंतखब अफराद की सही तादाद नहीं मिलती। एक इशारा मिलता है कि यह तादाद कम अज कम 1500 और ज्यादा से ज्यादा 2000 थी। लाडी ने इस दस्ते को अपनी कमान में ले लिया और इसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। उनकी तनख्वाहें दूसरी फौज की निस्बत से गुना थीं और उन्हें ऐसी मराहत दी गई थीं जो दूसरी फौज को कभी नहीं दी गई थी। फिर इस दस्ते के लिए नकदी इनाम मुकर्रर किया गया जो इन्हें मुसलमानों को शिकस्त देने के बाद मिलना था। नकदी इनाम के अलावा एक इनाम यह भी मुकर्रर किया गया कि फतह पर हर फर्द को एक एक जवान लड़की दी जाएगी। मोहम्मद बिन कासिम ने जब बरहमानाबाद को मुहासरे में लिया था तो किले के अंदर से फौज के 2-3 दस्ते बाहर आकर मुसलमानों पर हमले करते और वापस किले में चले जाते थे। ये हमले ज्यादातर लाडी का ये दस्ता करता था। मुहासरे के आखिरी 2 महीनों में रानी लाडी ने इस दस्ते को अपने पास रख लिया था। उसे उम्मीद थी कि मुसलमान मुहासरा उठाकर चले जाएंगे और उस वक्त उन पर यह दस्ता हमला कर देगा। रानी लाडी ने इस दस्ते को बौला और खूंखार बना दिया था। यह दस्ता महल के करीब ही कहीं रखा गया था। मोहम्मद बिन कासिम की फौज इस तरह शहर में दाखिल हो गई कि इस दस्ते को खबर ही ना हुई। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के जासूस के सरबराह शाबान सख्फी को किले में दाखिल होते ही पता चल गया था कि यहाँ जाबाजों का एक दस्ता भी है। बरहमानाबाद में शाबान सख्फी के जासूस भी मौजूद थे जो सिंध के बाशिंदे थे। जब मुसलमान किले में दाखिल हुए तो इन जासूसों ने शाबान सख्फी को किले के अंदर की तमाम रिपोर्ट दी थी। उनमें चंद एक बड़े कीमती राज थे
اور اس دستے کے متعلق بھی جاسوسوں نے تفصیلی رپورٹ دی تھی۔ شعبان ثقفی نے محمد بن قاسم کو بتا کر ایک دستہ ساتھ لیا اور اس دستے کو گھیرے میں لے لیا۔ اتنی محنت سے تیار کیا ہوا جاں بازوں کا دستہ لڑنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوا تھا کہ پکڑا گیا۔ اس دستے کے پکڑے جانے سے محل والوں کو یقین ہوا کہ محمد بن قاسم اپنی فوج کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا ہے۔ اس وقت وزیر سیاکر نے رانی لاڈی کو جگایا۔ دن کا وقت تھا اور وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ رانی سیاکر نے اسے کہا، عرب کی فوج شہر میں آ گئی ہے، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔